میں تو کبھی نہیں کہتا، میں نے نہیں کہا کہ تعزیہ بناؤ نہ بناؤ کیا کرو، لیکن میں تمہارے عشق پہ چھوڑتا ہوں، تم بتاؤ کہ تمہاری محبت کتنی سچی ہے۔ وہ امام علی مقام، مرد تو مرد، عورتوں کی داستان سنو تمہیں پتہ چلے گا۔ تم نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں میری بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہوں گی، سن رہی ہوں گی، میں ان کو بھی مخاطب کرتے کہتا ہوں اگر تمہاری محبت سچی ہے تو میدان کربلا پر غور کرو، غور کرو کہ کربلا سے تمہیں پیغام کیا ملا۔ تمہیں معلوم ہے جس کو شام غریبہ کہتے ہیں، جس دن ہرا بھرا خیمہ اور قافلے اجڑ گئے، ہر سال داستان سنتے ہو، ہر سال، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے داستان نہیں سنی ہو، سب نے سنی ہے، سب جانتے ہیں۔ خیمے اجڑ گئے، خیمے جلائے گئے، بیویوں سے چادریں چھینی گئی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کبھی ان کی حیا پر توجہ کرو۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں خاندان اہل بیت نبوت کی عورتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لمبے بال اس لیے دیے ہیں کہ آج تمہارے پاس چادریں نہیں ہیں، تم اپنی زلفوں سے پردہ کرو۔ میری بیٹیوں کے پاس تو چادروں کی کمی نہیں، میری بہنوں کے پاس تو دوپٹوں کی کمی نہیں، اور آپ ان کا طرز عمل دیکھیں، غور کریں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے میدان کربلا میں کہا تھا خاندان نبوت کی عورتوں، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، قافلے کے جو ہے وہ خیموں کے سامنے لاشیں رکھی ہوئی ہیں، لاشیں پڑے ہیں، حضرت امام علی مقام کا لاشا، حضرت علی اصغر کا لاشا، حضرت علی اکبر کا لاشا، اتنی لاشیں سامنے پڑی۔ گھر میں کسی ایک کی میت ہو جائے تو 5 وقت کا نمازی بھی اس دن مسجد میں نہیں دکھتا، تہجد پڑھنے والا بھی اس دن مسجد سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن اتنے لاشیں سامنے پڑے، اتنے لاشیں سامنے، اور غم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میدان کربلا بیان کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کیوں ہر سال بیان کیا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے ہر سال وہی رداز غم چھیڑنے کی، کیا ضرورت ہے ہر سال وہی کہ گھوڑا پانی میں گیا اور منہ ڈالا، اور یہ کچھ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ لیکن میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، کیونکہ تفصیلی ذکر کا وقت نہیں ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں اہل بیت پاک کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے سوچا کرو، سوچا کرو، تمیز کیا کرو۔ گلی کے نکڑ اور چوراہوں پہ کھڑے ہوئے تیروں کا عرس منانے والوں، ہر اہل خیر نٹو خیرے کی کرامتیں بیان کرنے والوں، اگر علی کے شہزادوں کی کرامتیں نہیں بیان ہوگی تو پھر کس کی کرامتیں بیان ہوگی؟ علی کے بیٹوں کا ذکر نہ کیا جائے گا تو پھر کس کا ذکر کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ کبھی ان کے گھوڑوں پہ تبصرہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ زنجیروں پہ تبصرہ ہوتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں اللہ اکبر، اگر اصحاب کہف کا کتا اتنا وفادار ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے آل کے جانور کتنے وفادار ہیں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا کہنا؟ توجہ کر کے دیکھو، میرے پاس تو وقت نہیں کہ میں تفصیلی ذکر کروں، لیکن میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا ذکر نہ کرو، خوب ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اور علی کا بھی ذکر کثرت سے کیا کرو، اور اہل اسٹیج سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی، ہم وہ نہیں کہ اہل بیت کا ذکر کرنے آئے تو صحابہ پر بھونکنے لگے، اور ہم وہ بھی نہیں کہ جو ہے وہ صحابہ کے ذکر کے ساتھ اہل بیت کا منصب گھٹا دیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے جو ہمارے امام نے دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ۔ ہم وہ نہیں کہ جو علی کے فضائل پڑھنے پر آئے تو صدیق اکبر کی فضیلت گھٹا دیں۔ اللہ نے علی کو فضیلت اتنی دی ہے کہ ساری زندگی بیان کرے، بیان نہیں کر سکتے۔ پھر غلو کی ضرورت کیا؟ پھر غلو کی ضرورت؟ ہاں، لیکن یہ ہے کہ کسی
مفتی کا منہ دیکھ کر علی کا ذکر بند نہیں کریں گے، کسی کی اونچی پگڑی دیکھ کر علی کی شان گھٹا نہیں دیں گے۔ اللہ نے جو منصب انہیں دیا ہے وہ ضرور بیان ہوگا۔ اور ہمارے لیے معیار ہمارے امام اہل سنت ہے، دنیا جس کے فاضل بریلوی کہتی ہے، اس نے ہمیں معیار دیا۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو اہل بیت کا تذکرہ حساب سے کرو، میں تم سے کہتا ہوں یہ بات کبھی اپنے امام سے بھی تو کہہ کے دیکھو، کبھی میرے امام کی طرف بھی تو توجہ کرو۔ جو اہل بیت کا ذکر کرنے آتا ہے تو یوں کرتا ہے، کس طرح؟ نور بندے، نور سوجے، نور امے، نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نے لگا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور دینا سب کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، اولاد رسول، طیبہ کے پھول، نعرہ تکبیر۔ وہ تو یوں ذکر کرتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ کسی کو دیکھیں کہ صاحب یہ بیٹھے تو علی کا ذکر چھوڑ کے نا، بات یہ نہیں۔ میرے امام نے لکھا کہ جتنی فضیلت مولا کائنات کی بیان کی گئی حضور نے بیان فرمائی، کسی صحابی کی نہیں بیان فرمائی، تو جب احادیث ان کے بارے میں کثرت سے ہیں تو بیان کیوں نہیں ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بولو فرمایا۔ اور سب سے زیادہ چہرہ دیکھا کس نے؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بابا سے میں نے پوچھا ایک دن کہ میں جس مجلس میں علی ہوتے ہیں اور آپ بھی ہوتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی نظریں علی کے چہرے پہ ہوتی ہیں، کیوں؟ واللہ وقت نہیں، ورنہ میں بتا، دنیا میں اگر کسی نے علی کی ذات میں سب سے زیادہ مراقبہ کیا تو وہ میرے صدیق اکبر کی ذات ہے، اور سیدہ کائنات کی ذات میں اگر کسی نے مراقبہ کیا تو وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اور حضور جانتے تھے کہ بھئی ہر دور میں لوگوں کو اشتیاق پیدا ہوگا تو ہر دور میں علی دکھ تو نہیں سکتا، تو فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے، دیکھ نہیں سکتے تو ذکر کرو، یہی عبادت۔ اور حضور جانتے تھے کہ ذکر پر بھی پابندی لگے گی، حضور جانتے تھے کہ علی کا ذکر کرنا بھی مشکل ہوگا، تو فرمایا کہ علی کی محبت بھی عبادت ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ اللہ اہل بیت کا ذکر کرنے آپ بیٹھے ہیں، میں تو صرف اجمالاً بیان کر رہا ہوں، واللہ آپ اہل بیت کا ذکر سنیں گے اور سنتے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا لیکن آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور ہر سال سنو، لیکن سن کر کے سیکھا کیا، سن کر کے عمل کیا کیا؟ 10 دن اہل بیت کا ذکر سننے کے بعد بھی اگر تمہاری گالی بکنے کی عادت ختم نہیں ہوئی تو مجھے بتاؤ کہ تم نے اہل بیت سے وفا کیا کی؟ 10 دن اہل بیت کا ذکر سننے کے بعد بھی اگر تم نے غیبتیں نہیں چھوڑی تو تم نے اہل بیت سے سیکھا کیا ہے؟ 10 دن کا ذکر سننے کے بعد بھی اللہ اکبر اگر تم نے جو ہے وہ ماں باپ کی عزت نہیں سیکھی تو پھر تم نے سیکھا کیا؟ اہل بیت اللہ اکبر جانتے ہو ادب کیا؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو بیٹھے رہتے، لقمہ نہ اٹھاتے۔ ایک دن سیدہ کائنات نے پوچھا بیٹا حسن میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے لقمہ نہیں اٹھاتے کیوں؟ کہا ماں بے ادبی کی وجہ سے نہیں اٹھاتا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہنے لگی کیسے بے ادبی؟ کہا پتہ نہیں آپ کون سا لقمہ اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں آپ سے پہلے میں اٹھا لوں اور بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے نہیں اٹھاتا، اس لیے نہیں اٹھاتا۔ تم نے کتنا ادب کیا اپنے ماں باپ کا، دیکھو بس میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں، کتنا ادب کیا آپ نے ماں باپ کا، کتنا دل کو سکون دیا اپنے ماں باپ کو، کتنی عزت کی، کتنی تکریم کی۔ آپ غور کر لیں، سوچ لیں، اور اہل بیت کے ساتھ کتنی وفا کی۔
اہل بیت کے ساتھ وفا کا عنوان صرف تعزیہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تعزیے پر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت، لیکن اہل بیت سے وفا کا عنوان صرف تعزیہ نہیں ہے. اہل بیت سے وفا کا عنوان صرف جو ہے وہ 10 روزہ جلسے نہیں ہے. اہل بیت سے وفا کا عنوان کیا ہے؟ اللہ اکبر. اہل بیت سے وفا کا مطلب یہ ہے کہ جو دین تم تک پہنچایا گیا ہے اس دین کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لو اور تمہارا سینہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ دشمنان اسلام کا کوئی بھی تیر جو دین کی طرف چلے وہ تمہارے سینے میں پیوست نہ ہو بلکہ پلٹ کر دشمنان اسلام کے سینے میں پیوست ہو جائے. یہ تمہیں کرنا ہوگا، دین کو بچانا. یہ پیغام کربلا. دین اہم ہے، دین اہم ہے. عصر کی نماز کے وقت اللہ اکبر، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا خیمے والوں سے کہ آؤ نماز پڑھو. میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دو اور بالخصوص عصر کی، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ان کی قربانیاں قبول کر کے ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ صبر، تمہارا یہ عمل برباد ہو جائے. اس لیے نماز پڑھی. آپ مجھے بتائیے کیا آپ اس کنڈیشن میں نماز، اور اس کنڈیشن، وہ کنڈیشن تو ہے ہی نہیں آج کسی کے پاس. ایک میت تو میت ہے، گھر میں شادی بھی ہو تو لوگوں کی نمازیں چھوڑ جائے، اور ایک دن نہیں چھوٹتی، 4 دن، 5 دن، 10 دن نمازیں چھوٹ رہی. صاحب کیا بات ہے؟ گھر میں شادی ہے. شادی کوئی حدیث تم نے پڑھی ہے کہ جب شادی ہو تو نمازیں معاف ہے، کاروبار ہو تو روزہ معاف ہے؟ یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ کیسا تمہارا عقیدہ ہے؟ میرے بھائیوں، واقعی اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہے تو دین کی اہمیت کو سمجھو. دین کتنا اہم ہے. صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں اس پر توجہ کرو. پورا ڈالا گیا پرچہ، توجہ ہے، پرچہ ڈالا گیا کہ کون جائے گا جہاد میں. اور جب بچے نے پرچہ نکالا تو نام بیٹے کا نکل آیا، حضرت سعد کا. جب ان کا نام نکل آیا تو اپنے گھر میں آنگن میں اچھلتے تھے خوشیوں سے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے میرا انتخاب فرمایا. اللہ اکبر. اور پتہ ہے باپ گھر کے ایک کونے سے کھمبے سے لگ کر روتا تھا کہ کاش میرا نام نکل آتا، کاش میرا نام نکل آتا. پھر اللہ اکبر کبیرہ، حضرت خیسمہ نے حضرت سعد کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئے اور جا کر کے کہنے لگے بیٹا تجھ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اپنا پرچہ بدل لے، پرچہ بدل لے. بیٹے نے کہا ابا اگر تو جنت بدلنے کو کہتا تو بدل لیتا، لیکن یہ تو حضور کے قدموں میں قربان ہونے کا موقع ہے، اسے کیسے بدل سکتا ہوں. اور پھر حضرت سعد جنگ میں گئے. وہ جنگ میں گئے. میں صحابہ کی قربانی بھی بتا رہا ہوں اور اہل بیت کی بھی پوری توجہ سے سنیے گا. وہ جنگ میں گئے اور پتہ ہے جب جنگ بدر سے صحابہ لوٹے تو حضرت خیسمہ سے کسی نے آ کر کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت خیسمہ زاروں پتار رونے لگے. کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا خیسمہ روتے کیوں ہو؟ تمہیں نے تو بھیجا تھا، اب روتے کیوں؟ کہا اس لیے نہیں روتا کہ وہ شہید ہو گیا، رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش یہ موقع مجھے ملا ہوتا، اس کی جگہ میں شہید ہوا ہوتا. اب پتہ نہیں مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. جنگ احد کے موقع پہ انہیں موقع ملا، انہیں موقع ملا. اللہ اکبر. اور وہ شہید بھی ہوئے. اور پتہ ہے جنگ احد کون سی جنگ تھی؟ ایک صحابی اور سن رہے تھا، ان کا نام ہے حضرت زیاد. یہ جذبہ قربانی بتا رہا ہوں. اسلام کتنا اہم ہے، دین کتنا اہم ہے. دبلے پتلے صحابی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد کے دن جب لشکر کی تقسیم فرمائی گئی، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، علی تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تو حضور نے فرمایا میرے خیمے کے سامنے کون رہے گا؟ کون رہے گا میرے خیمے کے سامنے؟ اللہ اکبر. وہ دبلے پتلے صحابی حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کھڑا ہوں گا. توجہ ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ کہے تو میں بند کر دوں، ختم کر دوں. پیچھے والے بھی بتائے ذرا ہاتھ اٹھا کے کیا کہنا چاہ رہے؟ بند کر دوں. دبلے پتلے صحابی حضرت زیاد
کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں. تو حضور نے کچھ نہ فرمایا. کسی دوسرے صحابی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹھ جاؤ. مطلب یہ تھا کہ تم دبلے